الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه
واجب الاحترام حاضرین کرام، دنیا کے سارے مذاہب اور سارے دین اسلام کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکے ہیں، یعنی اسلام جب آ گیا ہے تو اب اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے بھیجا تھا، لیکن اللہ ہی نے یہ بھی فرمایا کہ جب اسلام آیا ہے تو اب پہلے سارے دین جو ہے وہ منسوخ سمجھے جائیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن حکیم میں فرمایا کہ اب جو دین اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے۔ چونکہ اسلام کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام نے پہلے سارے دین منسوخ کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ ان کی تعلیمات اب بند کر دی جائیں، روک دی جائیں اور اسلام کو بطور دین پوری دنیا میں رائج اور نافذ کیا جائے۔ تو جب یہ صورتحال بنتی ہے نا تو اس وقت قدرتی طور پر اور فطرتی طور پر پہلے سے موجود دین نئے آنے والے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کا سکہ ختم کر کے نئے دین کا سکہ چلایا جائے، نئے دین کا نام چلایا جائے۔ چنانچہ وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں، مقابلے پر اتر آتے ہیں، حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حق والوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ کر ان کو راستے سے ہٹانے لگتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی عمدہ ہیں، کتنی پیاری ہیں۔ اللہ کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ وہ واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، یعنی خدا کی صحیح پہچان کروائی تو ساری دنیا مخالفت پر اتر آئی۔ عبادت کا جو طریقہ اللہ کو پسند تھا وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھایا۔ اخلاق و آداب کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ معاشرے کو خوبصورت اور امن بنانے کے لیے کتنے بہترین اصول دیے،
لیکن سراسر خوبیوں کے باوجود، تمام تر خوبیوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ مکہ کی زندگی جو ہے وہ کتنی مشکل زندگی تھی۔ اہل مکہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، کوئی جائیداد کا تنازع نہیں تھا، کوئی مال و دولت کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی چگاہٹ، حکمرانی اور بادشاہت کا جھگڑا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مکہ میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آزمائشوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ پہلے سے موجود جو دین تھے، غلط عقائد تھے، غلط سوچیں تھیں، غلط خیالات تھے، ان سب نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسلام آیا تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، چنانچہ وہ دشمنی پر اتر آئے اور حق کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کے ذریعے ستایا، قرآن حکیم میں آتا ہے کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اور زبان کے علاوہ ہاتھ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و اکمل و اشرف کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تو مکہ والے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کے گھر کے دروازے پر گندگی ڈال آتے تاکہ آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کو تکلیف محسوس ہو۔ آپ کے نفیس اور پاکیزہ اور مقدس و مطہر و معطر جسم پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی۔ آپ کی اخلاق کے بارے میں حالانکہ کچھ دن پہلے خود گواہی دی تھی کہ آپ صادق و امین ہیں، لیکن جب بات حق کی آئی تو انہی صادق اور امین کہنے والوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں، آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ یعنی زبان سے بھی ستایا اور ہاتھ سے بھی ستایا۔
علاوہ آپ کو قید و بند کی آزمائشوں سے بھی گزارا۔ مکہ میں ایک گھاٹی تھی جس کا نام تھا شیب ابی طالب۔ پورے مکہ نے مشاورت کر کے مشورہ کر کے آپ اور آپ کے ماننے والوں کو وہاں قید کر دیا، اور قید کرنے کے بعد سوشل بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا، یعنی پورے معاشرے نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ کوئی بندہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاونت اور نصرت کا تعلق نہیں رکھے گا۔ شیب ابی طالب میں قید ہونے والوں پر جو گزری آپ حالات سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ انتہائی تکلیف کے دن تھے، وہ انتہائی تکلیف کے دن تھے۔ آپ حضرات کی توجہ میں نے آج اس بات پر دلانی ہے اس کی طرف کہ حق کے راستوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باطل کے راستوں میں آج بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ کوئی گھٹیا پروگرام کرنا ہو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ناچ ڈانس کی مجلس لگانی ہو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ لیکن آج بھی جب حق والوں کی بات آتی ہے تو حکومتی مشینری میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اجازت لو جی، منظوری لو جی، اور معاشرے میں بھی لوگ ایسی آواز کو دبا دینا چاہتے ہیں آج بھی۔ لیکن میں آپ حضرات کو سیرت مطہرہ کے تناظر میں ہی یہ بات ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے وہ آخر میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہیں کہ حق کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ مسلمان ہونا، اسلام کا علمبردار ہونا آسان کام نہیں ہے کبھی بھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں نے زبان سے بھی ستایا، ہاتھ سے بھی ستایا، آپ کی ذات اٹھر پر اس طرح کے رقیب حملے بھی کیے کہ آپ کو مجنون کہہ دیا گیا، نعوذ باللہ، کذاب کہہ دیا گیا۔ اور یہ صرف اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں، بلکہ پہلے نبی بھی انہی مراحل سے گزرا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں دو جگہ یہ بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ بلا وجہ ناحق نبیوں کو لوگ شہید کیا۔ ایک ایک نبی کا واقعہ آپ پڑھیے تو
میری اس بات کو آپ سمجھیں گے اور غور فرمائیں گے کہ ہر نبی کے راستے میں رکاوٹ آئی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کو بھی لوگوں نے ستایا اور آپ کی ایذا کو بھی سامنے رکھ کر اللہ نے مومنوں سے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ کہ اے مومنوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے زبان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو ایذا کی، تکلیف دی، ستایا. تو ستانے کا یہ سلسلہ انبیاء کی شہادت تک دراز ہوتا نظر آتا ہے. اور یہ اتنا پھیلایا گیا سلسلہ کہ کتابوں میں لکھا ہے اثر اور مغرب کے درمیان جتنا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ، اتنے 1.5 گھنٹے کے ٹائم کے اندر 100 نبی شہید کیے گئے. تو معاملے حق و باطل میں یہ مراحل یقینی ہے. حق آئے اور باطل اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر کے یہ ہو نہیں سکتا، یا پھر ہی نہیں ہے، وہ باطل ہے. ورنہ حق کی آواز جب بھی اٹھائی جاتی ہے تو اسے دبانے کے لیے پورا معاشرہ امٹ پڑتا ہے. اتنی بات عرض کرنے کے بعد دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ حق کے راستے کی رکاوٹ ہمیشہ معاشرے کے صاحب اقتدار لوگ بنتے. چنانچہ سارے نبیوں کے قصے میں یہ بات آپ کو محسوس ہوگی کہ وقت کے حکمران، وقت کے صاحب اقتدار میں اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں. فرعون بادشاہ تھا مصر کا، نمرود بادشاہ تھا. جس نبی کا واقعہ بھی آپ شروع کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہمیشہ علاقے کی معزز ہستیاں ہوتی ہیں. اور وجہ وہی ہے کہ ان کو بھی اپنے اقتدار جو ہے وہ خطرے میں نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ حق کی بھی فطرت ہے کہ حق پھیلتا ہے. جتنا مرضی اسے دبایا جائے اس نے پھیلنا ہی ہوتا ہے. اس لیے صاحب اقتدار میں کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم اگر آج کھڑے نہ ہوئے اس کے سامنے، ہم نے حق کا راستہ روکنے کی آج کوشش نہ کی تو یہ پانی ہمارے سروں سے گزر جائے گا. اس لیے وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور حق کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. چنانچہ یہ 2 باتیں یاد رکھیے کہ حق کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں آتی ہیں، اور دوسری کہ رکاوٹیں ڈالنے والے ہمیشہ صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، صاحب قوت و جاہ لوگ ہوتے ہیں، صاحب مرتبہ لوگ ہوتے ہیں.
یہ آخر میں آپ سے عرض کرنا ہے. اور سیرت کی روشنی میں ذرا دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. چنانچہ قرآن حکیم شہادت دیتا ہے. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے محبوب پیغمبر سید البشر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں میرے محبوب وہ وقت یاد کیجیے جب آپ کے بارے میں کافروں نے 3 مشورے کیے. حق کو بڑھتا ہوا دیکھ کر، حق کو ابلتا ہوا دیکھ کر، ایک دن ایک مقام تھا، اس کا نام تھا دار الندوہ. مجلس مشاورت وہاں جمع کرتی تھی، ڈیرا جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ جو ڈیرا کا لفظ ہے یہ عربی سے ہی آیا ہے. دار کہتے ہیں گھر کو، دار. تو وہاں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا اور 3 رائے وہاں سامنے آئی. اور تینوں رائے ایسی تھی کہ جس پر بھی عمل کیا جاتا اس کا مقصد تھا حق کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا. پہلی لیُثْبِتُوک، مکہ کے ظاہری اقتدار لوگوں نے مشورہ کیا کہ حق کی آواز روز بروز بلند ہوتی جا رہی ہے. حق اللہ کی فضل و کرم سے روز بروز پھیلتا جا رہا ہے. اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. لہذا اسے روکنا چاہیے. مشورہ کرنے والوں میں سے کچھ نے مشورہ دیا کہ لیُثْبِتُوک، حق کو روکنا چاہتے ہو تو مشورہ اور رائے اور تجویز یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے. یہ پہلی رائے. اور رائے دینے والے جب رائے دیتے ہیں تو مشاورت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اپنی رائے کی افادیت کی دلیل بھی دیتے ہیں. چنانچہ اس رائے کی جو سائن لینے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قید کر دیے جائیں گے تو آپ کا رابطہ عوام سے ختم ہو جائے گا. لوگوں کو ہم آپ سے ملنے نہیں دیں گے. تو یہ روز بروز سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ اپنی جگہ پر رک جائے گا. یہ اپنی رائے کی حفاظت کی انہوں نے دلیل دی. اور دوسری رائے کہ او یقتلوک، میرے محبوب کافروں نے یہ مشورہ کیا کہ آپ کو سرے سے ہی راستے سے ہٹا دیا جائے. دیکھیں نا کتنا سنگین مشورہ ہو رہا ہے. 15 بندے بیٹھے ہوں تو یہ مشورہ سوچیے ذرا کتنا بڑا مشورہ ہے. کسی اور کے بارے میں وہاں یہ بات چل رہی ہو کہ اسے ختم کر دو تو کتنا آخری مشورہ یہ فیصلہ ہے، انتہا کا فیصلہ. او یقتلوک، میرے محبوب
محفل میں یہ ہوا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، اور جنہوں نے یہ رائے دی انہوں نے بھی یہی اپنی رائے کی افادیت میں دلیل دی کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے علمبردار ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو جب آپ نہیں نعوذ باللہ وعاذ اللہ رہیں گے تو پھر یہ حق کا کام بھی رک جائے گا جو ہمارا مقصد ہے۔ یہ دلیل تھی۔ تیسرا مشورہ، اور کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ قید بھی نہ کرو اور شہید بھی نہ کرو، بلکہ سارا مردار مل کر یہ فیصلہ کر دے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کرنی ہے، بدن سے نکال دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے۔ اب انہوں نے سب سے زیادہ دلیل دی اپنی اس رائے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو مکہ کے اندر قید رکھیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مکہ والے رابطہ کر لیں گے آپ سے اور بات پھر وہی ہو جائے گی، اور اگر آپ ان کو شہید کریں گے تو شہادت سے یہ مسئلہ اور بڑھے گا۔ جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں وہ زیادہ اشتعال میں آئیں گے، وہ زیادہ زور سے یہ کام شروع کر دیں گے۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو جلاوطن کر دیں۔ اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس محفل میں شیطان بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک شکل بنا کر نا، ایک پورے آدمی کی شکل بنا کر، تو اس نے قتل کی تجویز دی، بلکہ تجویز دی تھی کسی اور نے، لیکن اس نے تائید کی کہ تینوں رائے جو ہے نا آئی ان میں سے جو قتل والی تجویز ہے وہ سب سے بہتر ہے، اہل مکہ اس پر عمل کرے۔ چنانچہ اس مشورے کے بعد مکہ کے سب گھرانوں میں سے، اب دیکھتے جائیے کہ کس طرح حق کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، مکہ کے سب گھرانوں میں سے 25 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی اور 25 آدمیوں کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ حق کا راستہ روک سکتا ہے۔ ایسی تجویز سامنے لائی جائے جس سے پتہ چلے کہ حق کا راستہ یوں روکا جا سکتا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھتیجا ہے، ہمیں اس کی حقیقت کا علم ہے، اصل میں تو یہ کاہن ہے، یہ نجومی جس طرح آج کل ہمارے وہ فال نکالتے اس کو کاہن کہتے ہیں۔ تو ہم سب مل کر یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بھتیجا کاہن ہے، یہ جو کچھ پڑھتا ہے نا یہ جنتر منتر ہے۔ لیکن اس تجویز کو رد کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے قرآن سنا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس رائے میں کامیاب نہیں ہوں گے، لوگوں نے ہماری بات نہیں ماننی، اس لیے کہ جو کلام وہ پیش کرتے ہیں وہ کاہنوں کے کلام جیسا ہے ہی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتا ہے۔ پھر کسی نے کہا، ایک تجویز کی آئی، یہ 25 آدمیوں کی کمیٹی میں مشورہ ہوا کہ آپ کو مشہور کر دیا جائے کہ آپ مجنون ہیں، یعنی آپ پاگل ہیں نعوذ باللہ،
تو اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عقل و دانش کی جس انتہا پر ہے، کسی نے ہماری یہ بات ماننی نہیں ہے۔ تیسری تجویز یہ آئی کہ آپ کو جادوگر مشہور کر دیا جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اڑا دی جائے بات کہ آپ نبی کوئی نہیں، آپ تو جادوگر ہیں۔ تو اس تجویز کو بھی انہوں نے خود ہی رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کلام کو پیش کرتے ہیں اور جس تقویٰ اور طہارت کی وہ فیکٹر ہیں، جادوگر تو ایسے نہیں ہوتے۔ اتنی صفائی اور پاکیزگی والی زندگی جادوگر کی زندگی نہیں ہوتی۔ اور ان تجویزوں کا اثر تھا کہ آپ نے وہ واقعہ سنا، ایک بوڑھی مائی بیٹھی تھی، اس کے پاس کچھ زیادہ بوجھ تھا، اٹھایا نہیں جاتا تھا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے باوجود، خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود کتنا عظیم کردار ہے کہ اس بوڑھی مائی سے فرمایا کہ کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ، میں یہ سامان چھوڑ آؤں۔ میرے دوستوں، نبی کا نام لینا، نعرے لگانا آسان ہے، یہ کردار نبھانا کون نبھا رہا ہے؟ آج تو آپ کو معلوم ہے، آپ کرتے رہتے ہیں کہ سائے والے گھر سے لاش کی بدبو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو فوت ہو گیا ہوگا 2 مہینے کا۔ مسلمانوں میں اس طرح کا انداز آ گیا ہے۔ تو وہ بوڑھی تو کلمہ کوئی نہیں تھی، اور تھوڑی سی طرف بات بھی سن لیجیے کہ ہم تو اب اس طرح کا کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ سنی ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے۔ ہمیں تو اس طرح کم گلی میں پھیر دیا گیا، ذہن کم کر دیے گئے، ورنہ کوئی جواب نہیں اس بات کا کہ وہ بوڑھی کیا کلمہ ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے یہ معیار رکھا اس کی مدد کا کہ تو پہلے بتا تو وہابی ہے کہ سنی ہے کہ شیعہ ہے، پھر میں تیری گڈی اٹھاؤں گا۔ مکہ مدینہ میں یہودی بچہ تھا آپ کے پاس ایک نوکر تھا، ملازمت کرتا تھا آپ کے پاس۔ یہودی ایک دن بیمار ہو گیا، یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ معیار کر لیے انسانیت کا جو اعلیٰ ترین معیار میرے آقا نے دیا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں لائیے، تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ بچہ یہودی ہے، کلمہ گو نہیں، صحابی نہیں، اور آپ کا ملازم ہے۔ ہماری تو کہیں ہو جاتی ہے نا جی، ملازم سے پوچھنا بھی تیری خیر دیے تو ہے، اتنے سے ہی ہماری فطرت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، لیکن اخلاق کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہوئے فرمایا بیٹا اسلم، مسلمان ہو جا۔ تو پاس ہی اس کا یہودی والد کھڑا تھا، بیمار بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا، یعنی رائے مانگی کہ آقا علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں میں کیا کروں؟ تو والد نے کہا اسی ابل قاسم،
کہ آقا کی بات مان جا۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اسی وقت روح بھی اس کی برباد کر گئی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہے۔ تو طلب سوال یہ ہے کہ کریم آقا نے اس کے بارے میں پہلے یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ ہمارے گروہ کا ہے یا نہیں، یہ ہمارے مسلک کا ہے یا نہیں، پھر میں تمہاری کروں گا جا کے۔ تو بہرحال یہ الگ موضوع ہے، اپنے موضوع کی طرف آئیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہر قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی۔ یہ ایک طویل مضمون ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے یہ مضمون آج کیوں اختیار کیا وہ یہ آخری دو جملے عرض کرنے کے لیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کا کام کر رہے ہیں، حق کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ میرے دوستوں رکاوٹوں سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، باطل کے ہر کنوں سے پریشان ہو کر حق کا ساتھ نہیں چھوڑ جانا۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہودیوں عیسائیوں مکہ کے مشرکوں کی ساری رکاوٹوں کے باوجود اسلام مکہ تک محدود رہا یا بر اعظم ایشیا تک پہنچا، پوری دنیا تک پہنچا نا۔ تو رکاوٹیں ڈالنے والے کہاں گئے؟ رکاوٹیں ان کی کام آئیں، اسلام رک سکا، دین کا کام رک سکا۔ بس یہ آخری جملے کرنے کے لیے میں نے یہ مضمون اختیار کیا کہ حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے ساتھ رہنا ہے، حق کے لیے کام کرنا ہے، رکاوٹوں کو نہیں دیکھنا، رکاوٹوں کو نہیں دیکھنا، اس اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا ہے جس نے فرمایا کہ ان اللہ غالب علی کل شیء، کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں اللہ نے ہزاروں دفعہ حق کے راستے میں ڈالنے والوں کو ختم کر دیا، ان کی رکاوٹوں کو بھی ستیہ ناش کیا اور ان کے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو بھی نیست و نابود کیا۔